سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا حسن القصاب قال كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبال فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم لو سيرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سماع موتیٰ پر اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بات مسلم ہے جمہور کے نزدیک اور احادیث صحیحہ سے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے تمام انبیاء و رسل، شہداء سب حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں اور سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اسی طرح عامت المسلمین، عامت الموتیٰ جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں. تو اس پہ مفسر رحمت اللہ علیہ دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر مسئلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے لوگ. جن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلام کا سننا اور جواب دینا ذکر کیا ہے اور اس پہ دلائل ذکر فرمائے ہیں، تو کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ انہوں نے یہ اعتقاد بھی رکھ لیا کہ انبیاء جہاں چاہیں، جس مجلس میں چاہیں، جس میلاد میں چاہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں. اور بعض نے تو اس قدر بات کی جو شان انبیاء کے بھی خلاف ہے کہ انبیاء کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ازواج مطہرات بھی ان پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی حد سے بڑھ جانا. اور بعض لوگ پھر ان کے مقابلے پر آئے تو وہ بھی حد سے بڑھ گئے. انہوں نے کہا بالکل نہیں سنتے ہیں، کوئی حیات نہیں ہے. اگر حیات ہے بھی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے ہر چیز میں ایک حیات رکھی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ دیوار ہے، چاہے وہ درخت ہے، ان میں بھی تو ایک حیات ہے، اسی طرح کی ایک حیات. وہ اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ جو آدمی سماع انبیاء کا عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
روضہ مبارک پہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، وہ کافر ہے۔ یہ نہ سوچا کہ اس عقیدے پر تو صحابہ بھی ہیں، اس عقیدے پہ تو تابعین بھی ہیں، ائمہ محدثین بھی ہیں، ائمہ فقہا بھی ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ہیں، بس حد سے بڑھ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو ہر مسئلے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ جتنا چیز قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، آمنا باللہ، جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں پھر اپنے عقل سے ثابت نہ کریں، بس جو حد ہو گئی اسی پہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض علماء اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ وہ درود شریف میں بھی لفظ سیدنا کا اضافہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ وہ حالانکہ نعوذ باللہ یہ معنی نہیں کہ وہ حضور کی سیادت کے قائل نہیں یا حضور کے شان کے قائل نہیں، نعوذ باللہ، لیکن ان کا منشا دراصل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حدیث مبارک میں درود شریف میں لفظ سیدنا نہیں ہے تو بھی ہم کیوں بڑھائیں؟ تو ان لوگوں کا یہ احتیاط ہوتی ہے کہ بھئی حدیث مبارک میں ہے اللہم صلی علی محمد بس، تو لہذا ہم لفظ سیدنا کیوں بڑھائیں؟ حالانکہ ان کی احتیاط ہے، ورنہ یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کہ وہ حضور کی سیادت کے یا حضور کی سرداری کے یا حضور کی عظمت شان کے قائل نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی درود پاک میں یہ لفظ نہ ہو لیکن دوسری جگہ تو حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، تو لفظ سید تو موجود ہے۔ تو جب دوسری حدیث مبارک میں موجود ہے تو اگر ہم نے کہہ دیا تو حدیث کے باہر تو لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جو شان والا ہو وہ اپنے آپ کو تو نہیں کہتا نا کہ مجھے شان والا کہو۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے حج کیا ماشاءاللہ، یہ تو نہیں نا کہ وہ کہے جی مجھے میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، ایسے لکھو گے میں نہیں مانوں گا، میں نے حج کیا حاجی کہو مجھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تو سرکار دو عالم تو ساری مخلوق کے سید ہیں، سردار ہیں، وہ اپنے نام کیوں کہیں کہ مجھے کہو؟ لیکن ان کے سید ہونے کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں موجود ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ سید الاولین والآخرین، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ ہو اس میں حد سے نہ بڑھے، نہ افراط میں بڑھے نہ تفریط میں بڑھے، کیونکہ آدمی ہمیشہ افراط اور تفریط میں ہی ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب ماشاءاللہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سیحلق فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے کہ وہ مجھے مولا علی بنا دیں گے، مشکل کشا بنا دیں گے، حاجت روا بنا دیں گے، وہ مجھے نعوذ باللہ بعض تو اتنے بڑھیں گے کہ خود خدا بنا دیں گے، تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ مبغض مفرط، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو میری دشمنی میں بڑھ جائے گی۔
وہ بھی ہلاک ہو جائیں، وہ مجھے خلیفہ بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ بھی شک کریں گے۔ فرمایا نجات والی جماعت کون سی ہوگی؟ جو اعتدال پہ رہے۔ اب دیکھیں کہ روافض جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئے، ہر جگہ حضرت کے نام کے ساتھ لفظ مولا کا اضافہ مستقل کر دیا۔ اسی طرح ناصری ہیں، حلولیین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور خوارج اور نواصب جو ہیں، جن کو اہل بیت رسول سے بغض ہے، وہ حضرت علی کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اعتدال والے جو تھے وہ کامیاب ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ام النبی المصطفیٰ اور خلیفہ رابع ہیں، حضرت آقا انعامدار کے چاچا کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حضرت حسن و حسین کے ابا ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلفاء راشدین کے صف میں شامل ہیں، تو وہ لوگ اعتدال پہ رہے جیسے اہل سنت والجماعت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حدیثوں سے حیات ثابت ہے، جن حدیثوں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلام سننا ثابت ہے، بس اسی حد تک رہیں، آگے نہ اپنے عقل دوڑائیں، آگے نہ بڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ثابت ہے اتنا مان لیں، جس چیز کا ذکر نہیں ہے اس میں خاموش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے نا جی، انسان تو بڑی بات ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ پاک سے حضرت ابراہیم الخلیل نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ رب ارنی، میرا مولا مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کیسے ایمان ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک علم جو ہے وہ سننے سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم جو ہے وہ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ساری زندگی سنتے رہے کعبہ شریف قبلہ شریف، نماز قبلے کی طرف، لیکن علم تو ہے۔ اب جب اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا تو وہ علم جو ہے علم الیقین کی حد پہ بڑھ گیا۔ اس لیے حضرت خلیل نے عرض کیا اللہ میرا ایمان ہے آپ زندہ بھی کر سکتے ہیں، مردوں کو دوبارہ جلا بھی سکتے ہیں، زندوں کو موت بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں تو اس احیاء موتا کی کیفیات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر خذ أربعة من الطير، 4 پرندے پکڑو۔ اب اس میں ہمیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے پرندے فرمایا پتہ نہیں کون سے پرندے، اب ہم بلا وجہ اپنے دماغ کھپاتے رہیں کہ جی وہ کبوتر تھے، وہ کون تھے، وہ مور تھے، وہ چڑیا تھی، وہ چڑیا کی ضرورت ہی نہیں۔ وَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو ذبح کرنے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر کے ملا دو۔ اب 4 پرندے ہیں، ذبح ہو گئے، گوشت مل گیا، اب کیا پتہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر، اس کی کون سی ہڈی ادھر ہے یا اس کی کون سی ہڈی ادھر چلی گئی۔ فرمایا اس کے بعد ان کو لے کر سامنے جو پہاڑ ہیں، علی کل جبل، یہ مانا نہیں کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھو، مانا ہے وہ آپ کی جو سامنے موجود ہے، علی کل جبل منہن جزءا، ان سے گوشت اٹھا کے اس کی چوٹیوں پہ رکھتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے عمل کیا۔
پرندے لیے، ذبح کیا، گوشت ملایا، تقسیم کیا، پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب خلیل اب ان کو بلاؤ، آواز دو۔ اللہ میاں وہ تو مر گئے، ذبح ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کا گوشت بھی میں نے ملا ڈالا ہے، اب پکارو ان کو۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، جب تم بلاؤ گے تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گے، اڑ کے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اڑنے میں ایک شبہ ہو سکتا تھا نا کہ پرندے مل گئے، یہ وہی پرندے ہیں یا اور آ گئے ہیں، لیکن جب چل کے سامنے آ رہا ہو تو پھر تو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ تو وہی میرے والی مرغی ہے نا، یہ تو وہی پرندہ ہے جو میں نے ذبح کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ، حضرت ابراہیم نے بلایا تو دوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرے خلیل جان لے اللہ ہر چیز پہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ موت دیتے ہیں تو حکمت ہے، موت کے بعد حیات دیتے ہیں تو حکمت ہے، موت کے بعد روح کو جسد میں لوٹا دیتے ہیں تو حکمت ہے۔ اللہ ارواح کو علیین میں بھیج کے ان کا تعلق مردے سے جوڑ دیتے ہیں، اس کی حکمت ہے۔ اللہ ہر چیز پہ غالب ہے اور اللہ کی ہر چیز میں حکمت۔ تو اب دیکھیں اللہ نے چاہا تو طیور جو ہیں وہ مردہ ہیں، ذبح ہو گئے، خود ذبح کیے، خود تقسیم کیا، لیکن فرمایا پکارو پکارو تو سن رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ بھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا چیز بنا ہے؟ تو جو پروردگار عالم مردہ پرندوں کو سنا سکتے ہیں تو وہ مردہ انسانوں کو کیوں نہیں سنا سکتے ہیں؟ ان کے آگے کیا چیز بعید ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا چیز مشکل ہے؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ دلائل ذکر فرمانے میں یہ ذکر فرماتے ہیں حدثنا حسن القصاب، وہ کہتے ہیں کہ میں محمد ابن واسع کی خدمت میں ہمیشہ صبح ہفتے والے دن یوم السبت والے دن صبح میں ان کی خدمت میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ کٹھے ہو کے ناتی اہل الجبان، اہل الجبان، جبان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آتے تھے قبرستان پہ، فنقف علی القبور، پھر حضرت محمد ابن واسع اور میں قبرستان پہ آ کے کھڑے ہوتے، فنسلم علیہم، ہم قبر والوں پہ سلام کہتے، وندعو لہم، پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے، ثم ننصرف، پھر واپس آ جاتے، یعنی ہم میں اور محمد ابن واسع ہفتے والے دن صبح قبرستان میں جا کے سلام کہتے، ان کے بعد موتا کے لیے دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ لو سیرت ھذا اليوم یوم الاثنین، میں نے کہا حضرت اگر آپ بجائے ہفتے کے دن صبح کے اگر آپ اثنین یعنی سوموار کا دن مقرر کر لیں، کیونکہ سوموار کے دن کے فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، تو سوموار والے دن ہم آیا کریں اور مل کے سلام پڑھا کریں۔ تو حضرت محمد بن واسع نے فرمایا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها۔ انہوں نے فرمایا میں سوار کا دن اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مردے جو ہیں وہ جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے یعنی خمیس کے دن، جمعرات کے دن، اور اسی طرح ایک دن جمعہ کے بعد یعنی ہفتے کے دن جو ان پہ آ کے سلام کرتا ہے وہ اس کو اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، تو اس لیے میں ہفتے کے دن آتا ہوں، سوموار کے دن نہیں آتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے پہلی روایت میں پڑھا تھا کہ عشیۃ الجمعۃ و یوم الجمعۃ کلہ و یوم السبت الی طلوع الشمس، کہ جمعہ کی رات
جمعہ کا سارا دن اور ہفتے والے دن سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ جو ٹائم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بھی توفیق دیتی ہیں، وہ سلام بھی سنتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں کہ کون بندہ آیا ہے ہم پہ سلام کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبان قال حدثنا سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك انه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لمكان يوم الجمعة۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے، فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہ بلغنی عن الضحاک، حضرت ضحاک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ من زار قبرن، جو بندہ یوم السبت والے دن، ہفتے والے دن سورج نکلنے سے پہلے پہلے جا کے میت کی زیارت کرے، سلام کرے، تو میت کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ وقیل لہ وکیف ذلک، ہم نے پوچھا ان سے کہ کیسے، فرمایا چونکہ جمعہ کے دن کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہوتے ہیں، چونکہ دن تبدیل ہوتا ہے اسلام کا غروب شمس سے اور طلوع شمس سے، سورج ڈوب گیا تاریخ بدل گئی، پھر سورج نکلے گا تو دن شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا اثر جو ہے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے صبح تک ہوگا۔ حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی التیاح یقول كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلجا قال وسمعت بالتياح يقول بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير قلت وما يقولون قال يقولون سلام علیکم۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ کان مطرف، حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ یغدو صبح صبح، اور فاذا کان یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہوتا تو ادلجا یعنی اندھیرے میں چل پڑتے۔ فرماتی ہیں ابتیا سے وہ فرماتی ہیں کہ بلغنا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو کان ینزل بغوطا، غوطا ایک جگہ کا نام ہے، وہ وہاں تشریف لاتے تھے۔ فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم، جب قبرستان پہ آتے تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک رات آپ قبرستان پہ گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے، وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ فَرَآ أَهْلُ الْقُبُورِ، آپ نے دیکھا کہ قبرستان والے ہیں، ہر صاحب قبر جو ہے، جو قبروں میں ہیں، دیکھا کہ کیا ہے، وہ تو اپنی قبروں سے نکل کے باہر بیٹھے ہیں۔ فَقَالُوا، وہ کہتے ہیں هَذَا مُطَرِّفٌ يَأْتِي الْجُمْعَةَ وَيُصَلُّونَ عِندَكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَالُوا نَعَمْ وَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِ الطَّيْرُ قُلْتُ وَمَا يَقُولُونَ، وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہیں ہر جمعہ آتے ہیں اور جمعہ کے دن آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے طیر پرندے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی جیسے انسان سلام کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سلام کرتی ہے۔ حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى ابن ابي بكر قال حدثنا الفضل بن الموفق بن خالد سفيان بن عيينة قال لما مات ابي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم ثم كسرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يوما فإن أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت
فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قائد في قبره متوشر أكفاله عليه سانة الموتى قال فكأني بكيت لما رأيته قال يا بني ما أبطأ بك عني قلت وإنك تعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا. اب اس روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت الفضل ابن الموفق فرماتی ہیں یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کے خال ہیں. فرماتی ہیں کہ جب میرے والد فوت ہو گئے لما مات ابی جزعت علیہ جزعا شدیدا مجھے ان کا بے انتہا صدمہ ہوا میں بے انتہا صدمے میں مبتلا ہوا. فکنت آتی قبرہ فی کل یوم میں اپنے والد کی قبر پہ روزانہ جاتا تھا. ثم کثرت عن ذلک پھر ایسا ایسا مجھ سے تاخیر ہونے لگ گئی. کیوں یہ تو قاعدہ ہے نا کہ انسان جب غم تازہ ہوتا ہے تو آدمی جو وقت گزرتا ہے سب زخم بھر جاتے ہیں اور ہر چیز بھول جاتی ہے. پھر انسان جو ہے اور ایک وقت آ جاتا ہے پھر کوئی یاد بھی نہیں کرتا کہ کون تھا کہ کون نہیں. کہتے ہیں ثم کثرت تو اس کے بعد مجھ سے تاخیر ہونے لگ گئی میں دیر سے جانے لگ گیا. فرماتے ہیں ایک دن میں آیا انی اتیتہ یوما میں ایک دن آیا قبرستان میں فبین انا جالس عند القبر میں اپنے والد کی قبر کے قریب بیٹھا تھا. غلبتنی عینایا فنمت میری آنکھوں پہ نیند نے غلبہ کیا میں سو گیا. میں نے خواب کے اندر دیکھا فرأیت کأن قبر ابی قد انفرج میں نے دیکھا کہ میرے ابا کی قبر جو ہے وہ کھل گئی. وکأنہ قائد فی قبرہ میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں وہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کفن بھی لپیٹے ہوئے ہیں لیکن ان پہ موتا والے علامات جو ہیں موت کے وہ موجود ہیں. قال فکأنی بکیت پھر میں رونے لگ گیا. لما رأیتہ قال یا بنی ما ابطأک عنی ان نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کیا وجہ ہے تم نے دیر کر دی پہلے تو روز آتے تھے اب تم نہیں آتے ہو کیا ہو گیا. میں نے کہا قلت وانک لتعلم بمجیئی میں نے کہا کیا میرے آنے کا آپ کو پتہ لگتا ہے. قال ما جئت مرة الا علمتها انہوں نے فرمایا ہاں تم جتنے دفعہ بھی آتے ہو مجھے علم ہوتا ہے اور جب تم آتے ہو صرف مجھے خوشی نہیں ہوتی بلکہ میرے ارد گرد جو مومن ہیں سب کو خوشی ہوتی ہے تیرے دعاؤں کی وجہ سے. تو جب تم آتے ہو تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے لیکن میرے جو حول ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک اللہ کا ولی اللہ کا مومن بندہ آگے دعا کرتا ہے مغفرت کی اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے راحت مانگتا ہے جنت مانگتا ہے نعیم و ثواب مانگتا ہے تو ان کو کیسے خوشی نہ ہو بلکہ وہ اتنی خوش ہوتے ہیں. اس لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جب اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتا ہے ان کے لیے عمرے کرتا ہے ان کے لیے حج کرتا ہے خیرات کرتا ہے صدقات کرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور ملائکہ جا کے ان کو خوش ہو کے خبر دیتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے اتنے ہدایہ تیرے لیے بھیجے ہیں. اور جب کوئی آدمی اپنے والدین کو بھول جاتا ہے تو وہ ارواح جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ بھئی کیوں اداس ہو تمہارے پاس. نے کہا بھئی میرے پاس تو کوئی نہیں بھیجتا میرے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں کرتا تو میں کیا خوشی مناؤں مجھے تو ہر کوئی بھول گیا مجھے تو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. تو اس لیے وہ اداس بیٹھا ہوتا ہے. اور جس کے پاس ہدایہ پہنچتے ہیں ثواب کے ہدایہ دعاؤں کے ہدایہ صدقات و خیرات کے ہدایہ وہ خوش ہو کے لوگوں کو کہتا ہے عالم ارواح سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بیٹے نے بھیجا بھائی نے بھیجا دوست نے بھیجا عزیز نے بھیجا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعلق جو ہے وہی کام آتا ہے جو اللہ والوں کا ہو. باقی دنیا کا تعلق جو ہے یہ اسباب ہیں اغراض ہیں
جب تک غرض ہے تعلق ہے، جب غرض ختم ہو گئی تعلق بھی ختم ہو گئی۔ لیکن آدمی اگر دین کا کام کر جاتا ہے، علم ينتفع به، اگر دنیا میں کوئی عالم علم پڑھا گیا تو اس کو ایک دن میں کتنے بندے یاد کریں گے، کتنے ان کے شاگرد ہوں گے، کتنے طالب ہوں گے، طالبوں کے طالب ہوں گے۔ کسی نے دین کی کتاب لکھ دی، ایک دن میں کتنے بندے ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے مسجد بنا دی، اب کتنے بندے ہیں جو روزانہ حاضر ہو کے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا، وہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں۔ سب کا روایات میں آتا ہے، کتب اسرائیلیہ میں ہے، ایک بندے کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ عذاب روک دو۔ ملائکہ نے عذاب روک دیا، پوچھا میرا مولا کیا وجہ ہے، یہ بندہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن آج اس کا بچہ مسجد میں بیٹھ کے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قرآن شروع کیا ہے، میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، میں اس کے باپ زندگی میں کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کار خیر، اگر غریب وہ کچھ نہیں کر سکتے، قرآن شریف لے کر رکھ دیا، کوئی بندہ تو پڑھے گا۔ ایک حدیث کی کتاب لے کے کسی مدرسے میں دے دی، کتنے بندے پڑھے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی مدرسہ بنا لے، ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک کنواں لگا ہوا ہے، رسہ ٹوٹ گیا ہے کہ رسہ لے کے ڈال۔ ایک مسجد ہے، مدرسے ہیں، لیکن حمام ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تھوڑی اللہ نے پیسے دیے دو حمام ٹھیک کرا۔ اسی طرح اگر تمہیں اور توفیق نہیں ہے کہ چاہے مصلی ڈال دیا، ایک دری ڈال دی، ایک پرچھا لے کے ڈال دیا، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے تیرا اجر تو چلے گا نا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم لاکھوں خیرات کرو، اللہ لاکھوں دے تو لاکھوں کرو، ہزاروں دے تو ہزاروں کرو، سینکڑے دے تو سینکڑے کرو، اللہ 10 ریال دے تو اس میں 10 آنے کر دو۔ اصل اللہ کو تیرے اخلاص کی دیکھی، اللہ تیری نیت اور تیرے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ جو خالص رزق کے حلال سے ایک کھجور کسی کو تم دیتے ہو نا، اللہ اس کو جبل احد کے برابر بڑھا کے ثواب دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ حلال سے، یہ نہیں ہے کہ رشوت کھاؤ اور خیرات کرو، یہ نہیں ہے کہ سود کھاؤ اور خیرات کرو، یہ نہیں ہے کہ تم جوا کھیلو اور خیرات کرو۔ وہ تو پھر یعنی ثواب کے بجائے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ عذاب میں نہ پکڑ لے، کہ حرام پیسہ دے کے پھر ثواب کی نیت کرتا ہے، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، کھوٹا پیسہ چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو حرام کھوٹا ہے، تو کھوٹا پیسہ خدا کو دے کے ثواب کی کیسے نیت کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام نہیں آتا، بلکہ آج کے دور میں تو والدین کی بیماری لمبی ہو جائے نا، اولاد بھی چھوڑ دیتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کس حال میں۔ مرنے کے بعد شرمندگی سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، باپ کے کل خوانی شریف بھی نہیں کی، شرمندگی میں آئے گا اور جناب منہ بھی گندا کر کے بیٹھ جائے گا، دل میں خوش ہوگا اچھا یار مر گیا، جان چھوٹی، خامخواہ ہر وقت کھانس کھانس کے تنگ کیا ہوا تھا، مر گیا، اچھا اب جائیداد ملے گی، زمینیں بیچیں گے، وعدے کریں گے۔ تو اس لیے اس امید میں نہ رہو کہ میری، ہاں اگر تم نے اولاد کو عالم بنا دیا ہے، وہ تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جب بادشاہ نے عالمگیر نے اپنے باپ کو قید کر دیا، سلطنت چھین لی، آخر بیٹا تھا اور آدمی بھی بڑا نیک تھا، صالح تھا، اقتدار تو بری چیز ہوتی ہے نا، اس میں تو نیکی نہیں دیکھی جاتی ہے نا، اس میں تو بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔
اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا حل نکالو کہ باپ کے ساتھ میری باعزت طریقے سے ملاقات ہو اور صلح ہو، بات چیت ہو، لیکن طریقہ ایسا ہو کہ ابے کی عزت و وقار بھی برقرار رہے اور میری بادشاہت کی سلطنت کا جو مقام ہے وہ بھی برقرار رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بڑا آسان طریقہ ہے کہ تم قرآن شریف یاد کر رہے ہو، جس دن تم قرآن ختم کرو نا، اسی بہانے ایک تقریب کر کے باپ کو بھی بلا لو کہ جی دنیا کے جھگڑے ختم کرو، آج تو قرآن شریف کے ختم کی دعوت ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ قرآن شریف ختم ہو گیا، اس نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ باپ نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ اس سے کہو کہ میں نہیں آؤں گا، میں تمہاری اس تقریب میں شرکت نہیں کروں گا۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ بھئی اب یہ بات بھی نہ بنی۔ اس نے پھر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، دوستوں کو اکٹھا کیا، علماء سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تمہارا بیٹا بھی قرآن ختم کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ غصہ ہو، باپ ہے، تم بیٹے کے تقریب ختم قرآن پہ جو ہے اپنا نہیں، اصل میں پہلے بیٹے نے قرآن ختم کیا تو بیٹے بھی دعوت بلایا، وہ نہیں آئے، اب خود عالمگیر نے ختم کر دیا، اب دعوت دی تو بادشاہ نے کہا کہ میں آؤں گا، آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پوتے نے قرآن ختم کیا، دعوت دی، بچہ تھا، اس کا دل خوش ہو جاتا کہ میرا دادا شریک ہوا ہے، اب اس وقت تو نہیں آئے، اب آئے ہیں، اس میں آئے ہیں جس نے آپ کی سلطنت نکالی، آپ کو قید کیا، اس کی دعوت میں تو آپ آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بے وقوفو، تم نے سمجھا ہے، جب اس کے بیٹے نے قرآن ختم کیا تو اس کے قیامت والے دن حافظ قرآن کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو اس نے دنیا میں بھی میرا تاج چھینا اور آخرت میں بھی تو یہ تاج پہنتا نا کہ اس کے بیٹے نے قرآن ختم کیا ہے، اب اس نے خود قرآن ختم کیا ہے، تو چلو دنیا کا تاج نہ ملا تو قیامت میں تو اس والا تاج مجھے ملے گا نا، اس لیے میں آ کے شریک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ تو سب جانتے ہیں، لہذا اپنے لیے جو اصل سفر ہے آخرت کا اس کی تیاری کرو۔ ایک تو اپنے حساب کتاب معاملات ایک کاپی میں واضح کر دو، اتنا قرضہ دینا ہے، اتنا لینا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ امانات ہیں، یہ چیزیں بالکل واضح لے کے رکھو، موت کے بعد پتہ نہیں لگتا نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم دینا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری اولاد بھی دینا چاہتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم پہ کتنا قرضہ ہے، وہ کیسے دیں گے؟ تم تو پھر حقوق العباد میں پکڑے گئے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ کر جاؤ۔ تین چیزیں ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، عمل رک جاتے ہیں، تین چیزیں ہیں جو جاری رہتی ہیں، صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا تو کوئی ایسا صدقہ بنا گیا اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد ہے، آباد ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مدرسہ بنا گیا، فوت ہو گیا، مدرسہ ماشاء اللہ طالب پڑھ رہے، کسی جگہ غریبوں کے لیے کنواں لگا گیا، نل لگا گیا، پانی کا انتظام کر گیا، غریب پانی پی رہے ہیں، یا اس نے کسی کو علم پڑھایا ہے تو وہ علم بھی آگے پھیلے گا، او
ولد صالح یا اپنا اچھی اولاد چھوڑی ہے. یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ڈیڈی مر رہے ہوں گے اور بیٹے فلم ہاؤس میں ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جناب ایک آدمی کا مجھے پتا ہے، میرا جاننے والا آدمی تھا، اس کے ماشاءاللہ کوئی 8 بیٹے ہیں اور سارے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. جب اس کو موت آئی تو وہ اکیلا تھا، نہ بیٹے تھے، نہ بیٹیاں تھیں، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے. وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی ملک میں جناب، کوئی کسی ملک میں جناب، کوئی کسی ملک میں جناب، وہ جناب فلاں عہدے پہ ہے، وہ فلاں عہدے پہ ہے، وہ فلاں عہدے پہ ہے. باپ مر گیا، انہوں نے کہا جی بڑے پرابلم ہے، چھٹی اتنی جلدی نہیں مل سکتی. باپ کو ہمسایوں نے اٹھا کے جنازہ پڑھ کے قبر میں ڈال دیا، اپنا کوئی بھی نہیں. ایسی بھی اولاد ہے کہ ان کو جو خبر ملی کہ باپ مر گیا ہے تو اس نے کہا اچھا کوئی ہارڈ ڈرنک بناؤ، کوئی پیک لگاؤ، میں تھوڑا پریشان ہوں، اچھا سو جائیں گے نا، بھول جائے گا، مر گیا جان چھوٹی گیا. آپ جا کے دیکھیں یہ جو اپنے آپ کو معزز کہلاتے ہیں نا، یہ یورپین ہیں جی، یہ فلان ہیں جی، یہ فلان ہیں جی، یہ فلان ہیں جی، بڑے مہذب، بڑے تہذیب یافتہ، یہ اتنے بڑے ملعون ہیں کہ ان کے ماں باپ جو ہیں اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، صرف کرسمس پہ کارڈ بھیج دیتے ہیں. یا مر جائے، ٹیلی فون آ جائے تو کمپنی کو فون کر دیتے ہیں کہ میرے باپ کو دفن کر دو اور اس کی پیمنٹ ہم کر دیں گے. اس کو نہیں پتا کہ کیا جنازہ ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ کیا اس کا تجہیز ہے، تکفین ہے، غسل ہے، تدفین ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ پتا ہے نہیں. وہ جناب اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہیں، مسلمان ہے تو پڑا، عیسائی ہے تو پڑا، یہودی ہے تو پڑا، جو مر گیا وہ کمپنی نے اٹھایا اور جا کے دفن کر دیا. اس لیے اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر جاؤ. یہ ضروری نہیں ہوتا میرے بھائی کہ آپ کے باؤ جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے مدرسہ بنا دوں. نہ بناؤ، مدرسے میں ایک اینٹ تو رکھ سکتے ہو. اور جی میں غریب آدمی ہوں، حضرت مسجد کہاں سے بناؤں؟ جی ہاں بن رہی ہے، 2 دن مزدوری تو کر سکتے ہو. حضرت میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی محلے میں 200-500 خرچ کر کے ایک نل تو پانی کا لگا سکتے ہو. میرے والد صاحب مجھے خود سناتے تھے کہ جب ہماری زمینیں دریا برد ہو گئیں، دریا آ گیا تو ختم ہو گئی ہر چیز، گھر بھی اجڑ گئے، زمینیں بھی چلی گئیں، تو ہمارے دادا جو تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک مٹی کا یعنی ایک مٹکا سا لے کے لسی بنا کے سڑک پہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. جو بھی گزرتا ہے کہتے بابا آپ تو زمینیں جائیداد تو اللہ نے لے لی، روٹی تو کھلا نہیں سکتا ہے، گلاس لسی تو پی لو. تو جو مسافر گزرتے بیچارے، گرمی ہوتی، کچی سڑکیں ہوتی تھی مٹی میں، تو کسی کو ایک گلاس، کسی نے 2 لسی پلایا، لسی ختم ہوئی، اٹھایا آ گیا. کچھ ہے ہی نہیں. وہ 4 جانور بیچارے جو نکل سکے وہ بچ گئے تو لے کے تھوڑا دور چلے گئے، بس وہ دودھ آ گیا، لسی آ گئی، لسی بنائی اور سڑک پہ بیٹھ گئے، لسی پلا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ایک زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہانے ہیں. خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ملک وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. آپ کے ملک میں، محلے میں، علاقے میں، دیہات میں، مواضعات میں ایک اچھا قرآن پڑھانے والا 2000-3000 روپے مہینے پہ بڑے آرام سے مل جاتا ہے. دیہات میں یا کسی بڑے مدرسے کا قاری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پارٹ ٹائم میں پڑھا دوں گا. عصر سے لے کر عشاء تک کے لیے اپنے محلے، اپنے بستی، اپنے موضع کی مسجد میں ایک مدرسہ کھول دیں، وہاں ایک حافظ بٹھا دیں، 3000 روپے تنخواہ دیں، عصر سے لے کر عشاء تک وہ پڑھائے. بس
باقی تاکہ پہلے حصے میں جو سکول پڑھتے ہیں سکول پڑھیں، جو ماں باپ کے ساتھ کام کراتے ہیں کام کریں، عصر سے لے کر ان کو قرآن پڑھائے عشاء تک۔ اب 3,000 روپیہ مہینہ ہو، آپ اس کو تنخواہ دیں، بچے پڑھیں، اپنے اپنے گھر جائیں، نہ روٹی نہ رہنا نہ لینا نہ دے، اور کسی چکر میں آپ نہ پڑھیں، صرف بچے محلے والے موضع والے علاقے کے قریب مسجد والے آئیں، پڑھیں اور چلے جائیں بس۔ اس کو تنخواہ دینے اپنے علاقے کے کسی خیر خواہ معزز شریف آدمی کے ذمہ لگا دیں کہ اب ذرا دیکھ لیا کرو قاری صاحب روزانہ پڑھانے آتے ہیں، کتنے بچے پڑھا رہے ہیں، 6 مہینے سال کے بعد کتنے بچے آگے چلے ہیں، اور 3,000 روپے کا معنی 200 ریال بھی نہیں بنتا، 200 ریال کا بھی 3200 3300 بن جاتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنی تنخواہوں سے، اچھا اب 200 بھی نہیں دے سکتے، 4 آدمی مل جاؤ 50-50 دے دو، آپ 50-50 بھی نہیں دے سکتے، 8 آدمی ملا دو 20-20 دے دو، یار 20 ریال دیا کرو، سارے دوست اکٹھے ہو جاؤ، ایک مدرس بٹھا دو، 30 بچے 40 بچے فوراً آ جاتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ اب ہم نے اپنے مدرسے کے علاوہ ساتھ کے مواضعات میں کوشش کی ہے تو الحمدللہ 10 مدرسے قائم ہو گئے۔ اب ایک مدرسے میں ماشاءاللہ کسی میں 40 بچے آ گئے، 50 بچے، کسی میں 60 بچے، کسی میں 70 بچے ہو گئے۔ تو آپ کے 20 ریال سے اگر 30 بچے قرآن پڑھ گئے اور تیرے مرنے کے بعد ان 30 نے ہی فاتحہ پڑھ کے تیرے لیے دعا کر دی، تیرا کام تو بن گیا نا۔ باقی امید نہ کرو نہ رشتہ داروں سے نہ برادری سے، یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کب مرتے ہیں تاکہ جائیداد تقسیم کریں۔ کرنا ہے اپنی زندگی میں کچھ کر لو، باقی تمہاری مرضی ہے۔ ویسے حال تو وہی ہے جیسے حضرت شاہ جی بخاری فرماتے تھے، کہتے تھے ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے۔ میری بہن کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے کہ کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ دن کی روشنی میں ہم بستری کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی پھر تو ہر آدمی کو اندھا ہونا چاہیے کہ بیوی کو دیکھے ہی نہ۔ اچھا مسئلہ ہے بھئی، رات کے اندھیرے میں بیوی ہے، دن کی روشنی میں اجنبی ہو گئی ہے، عجیب عقل ہے لوگ۔ صاحب 4 رکعت نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھنے پر امام نے بھول کے سلام پھیر دیا۔ اب کچھ مقتدیوں نے یاد بھی دلایا، اللہ اکبر سبحان اللہ کہا، لیکن امام صاحب نہیں اٹھے۔ تو بعض مقتدیوں نے تو خود کھڑے ہو کے 2 رکعت مزید جو تھیں وہ پوری کر لیں، اور بعض مقتدی جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ بعد میں امام کو بھی تسلی ہو گئی کہ میں بھول گیا، امام نے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھائیں، تو کچھ لوگوں نے پھر امام کے ساتھ پڑھی۔ جنہوں نے امام کے ساتھ پڑھی ان کی نماز تو ٹھیک ہے، جنہوں نے خود پڑھ لی تھی ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھیں، کیونکہ ان کی نیت اقتدائے امام تھی۔ جب امام نہیں پڑھا اب تم اکیلے کیسے کھڑے ہو گئے ہو؟ کہتے جی کہ ہم مکہ شریف میں کام کرتے ہیں کسی بلڈنگ میں، وہاں ایک کبوتر آیا تو ہم نے پکڑ کے اس کو ذبح کیا، کھا گیا۔ توبہ کرو اور خیرات بھی کرو۔ جو کبوتر پالتو ہیں وہ تو جائز ہے نا، یہ تو نہیں کہ حرم کے کبوتر پکڑ کے کھا جاؤ۔ اس کی قیمت کی خیرات بھی کرو، استغفار بھی کرو اور آئندہ احتیاط رکھو۔
ہماری ماں جو تھی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ گیا، ہمارے باپ نے بیوی کو طلاق نہیں دیا، اور ابھی اس کا 3 لڑکے ہیں، تو بالکل وہ حرام ہے۔ جب پہلا خامن طلاق نہ دے، دوسرا نکاح ہوا ہی، وہ زنا ہوتا رہا، وہ زنا ہوتا رہا ہے۔ اب وہ لڑکے اس زانی کے نہیں ہوں گے، لڑکے تو پھر بھی اسی کے شمار ہوں گے جس کا نکاح ہے، کیونکہ الولد للفراش حضور نے فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ صاحب فراش اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہے۔ وللآخر الحجر، زانی کے لیے تو پتھر ہے۔ ایسی ایک بات یاد رکھا کرو کہ خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں نا، بیوی ہے، کچھ ہے، نکل گئی، بھاگ گئی، تو پھر آدمی نہ ضد کر کے بیٹھا رہے، طلاق دے دے جان چکا خلاص۔ اسی لیے تو طلاق رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ اب تمہیں یقین ہے اور اس کے 3 بیٹے ہو گئے، یہ ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے، طلاق نہیں دیا، کیا فائدہ ہو گیا بھائی؟ وہ بھی زنا کرتے رہے ساری زندگی، اور زانی کی تو اولاد شمار نہیں ہوگی۔ کہتے جی کہ اگر قبر سے یہی قبر مراد ہے تو ہندو سکھ غیر مسلم جو جلا دیے جاتے ہیں عذاب سے بچ گئے، کیوں بچ گئے؟ یہ کیا دلیل ہے کہ اگر یہ قبر ہو تو وہ بچ گئے؟ ان کو تو قبر جانے سے پہلے جہنم کی آگ مل گئی، وہ تو پہلے عذاب ہو گیا، بچ کیسے گئے؟ اچھا سمجھا ہے بھئی، اچھا عقل ہے تیرا۔ وہ میں نے عرض کیا تھا، اب تم نہ سمجھو تو ہم کیا کریں کہ بھئی اصل قبر یہی ہے، حضور اسی قبر پہ کھڑے ہو۔ اب جب تم سلام پڑھنے جاتے ہو حضور کے روضہ مبارک پر، تو قبر مبارک یہی ہے یا علیین میں ہے؟ ابو بکر و عمر پہ کہاں سلام پڑھتے ہو؟ جنت البقیع الغرقد پہ جا کے دعا مانگتے ہو، شہداء احد جاتے ہو، کیوں؟ باقی یہ کہنا کہ وہ بچ گئے، نہیں بچ گئے، ان کو اللہ اسی میں عذاب دیں گے۔ اسی لیے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ بندہ جل گیا ہے، بندہ ڈوب گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے نا۔ حدیث نہیں پر سنائی تھی بخاری شریف کی کہ ایک آدمی نے کہا میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، تو اللہ نے اس کے سارے راک کو حکم دیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا ایسے؟ کہ اللہ تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا معاف کیا، وہ تو مسلمان تھا، کافر کو تو معافی ملے گی ہی نہیں۔ اور اس کی معافی نہ ملنے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں جلانا ہے وہ خود جلا رہا ہے اپنے آپ کو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، زمین کے 2 حصے ہیں، بالکل 2 حصے ہیں۔ اوپر ہمارے زندوں کے لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کون کہتا ہے؟ کسی کی تخصیص نے۔ انبیاء کے لیے بھی تو قبر مبارک ہے نا، شہداء کے لیے بھی قبر مبارک ہے، اولیاء کے لیے بھی قبر مبارک ہے، اس میں کیا ہے؟ نا کسی نے کیا کہا ہے کہ بھئی یعنی ان کے لیے قبر نہیں ہوتی؟ یہ تو غلط بات ہے، قبر سب کے لیے ہے، موت سب کے لیے۔ بعض لوگ جو ہیں صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرا بھائی اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ گناہ ہے اور ثواب سے محرومی ہے کہ صفوں سے اتصال نہیں ہے۔ لازم ہے کہ آگے آئیں اور صفوں سے مل کے کھڑے۔ کسی آدمی کو قرآن پاک کی اتنی صورتیں یاد نہیں ہیں کہ وہ 8 رکعت تہجد میں 8 صورتیں پڑھ سکے، تو وہ قرآن اٹھا کے پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں، ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں۔
اس کو 2 صورتیں یاد ہیں وہی پڑھتا رہے. لیکن نفلی عبادت میں اگر قرآن اٹھا کے پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو صورتیں یاد ہیں اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو دہراتے رہو. کہ میں نے 3 ماہ پہلے ایک طلاق دی تھی، پھر میری صلح ہو گئی، پھر جھگڑا ہوا، میں نے ایک اور طلاق دے دی، پھر صلح ہو گئی. تو ٹھیک ہے، 2 طلاقوں کے بعد تو کام چلتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب خیال رکھنا، اب دو گے تو 3 ہو جائیں گے. اگر کسی نے 2 طلاق دی ہے پھر بھی صلح ہو سکتی ہے. بھائی ہیں علیحدہ ہو گئے، ایک بھائی فوت ہو گیا، دوسرے کا کوئی بچہ وغیرہ نہیں، شادی نہیں، بوڑھا ہے، اس کے حصے بھتیجوں کا حصہ ہو سکتا ہے. دیکھو نا میرا بھائی، جو بھائی فوت ہو گیا اس کی اپنی اولاد ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، وہ حقدار ہے، اور کیوں لیں. ہمارے والد کی 2 شادیاں تھیں، 2 بھائی 1 بہن ایک ماں سے ہیں، 7 بہن 2 بھائی دوسری ماں سے ہیں. والد وفات پا گئے، ٹھیک ہے، تو 8واں حصہ جو ہے دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگا، اور باقی جائیداد جو ہے 2 حصے لڑکوں کو ملیں گے، 1 حصہ لڑکیوں کو ملے گا. آدمی کمپنی سے بھاگ گیا، ہم نے کہا واپس کمپنی میں جاؤ، اس نے کہا میں واپس کمپنی میں جاؤں تو میری بیوی کو طلاق. اب وہ واپس کمپنی میں چلا گیا تو حنفی مسلک میں تو طلاق ہو گئی، وہ رجوع کر لے، چونکہ 1 طلاق کے بعد رجوع ہے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں گویا ایک قسم تھی، کفارہ ادا کر لے. عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹوانے کے لیے جا رہا تھا کہ کسی نے مجھے خوشبو لگائی، تو آپ نے اگر وہ خوشبو دھو ڈالی ہے فوراً تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور تھوڑی جگہ پہ لگی ہے نہیں دھوئی ہے تو 2 4 5 ریال صدقہ کر دو. کا جسم دیکھنا بھی جائز ہے، دن میں بھی مباشرت جائز ہے، رات میں بھی جائز ہے، روشنی میں بھی جائز ہے، اندھیرے میں بھی جائز ہے. تیری بیوی تو ہے نا اللہ کا بندہ. بچہ چھوٹا ہے جس کی عمر 11 سال ہے، بالغ نہیں ہوا، وہ محرم نہیں بن سکتا. کے والد کے ساتھ میری ماں کو حج پر بلا سکتے ہیں، وہ تو اس کی محرم نہیں ہے نا. اگر بوڑھی عورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ دعا جو ہے نا نہیں منگوانی چاہیے، دعا بدعت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلو اللہ تو کہتا ہے مانگو. قال ربکم ادعونی استجب لکم. اچھا اللہ نے کیا کہا ہے؟ اکیلے مانگو. ادعونی جمع کا صیغہ ہے مفرد کا صیغہ ہے؟ استجب لکم آگے جمع کا ضمیر ہے کہ مفرد ہے؟ پھر اکٹھا ہو گئے نہ مانگو. اللہ تو کہتا ہے سارے مانگو، مل کے مانگو. اور ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ تو جماعت میں ہوتا ہے. کیا پتا کسی نیک آدمی کی دعا سے ہمارا کام بھی بن جائے. ویسے اصول یہ ہے کہ ضد نہ ہو، کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا. کہتے جی کہ باب وفات النبی تو باندھا گیا ہے، حیات نہیں باندھا گیا. تو خوف تو وفات میں تھا نا کہ لوگ وفات نہیں مانتے.
اس لیے وہ